بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق پارہ الف لام میم، قرآن شریف کا پہلا پارہ، سورہ البقرہ، سورہ بقرہ بھی عام طور سے بولتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، اس جگہ پہ یہ جو لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے الجزء الاول۔ ہر چیز کو پڑھتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ الجزء الاول، اس کے معنی ہوتے ہیں پہلا حصہ۔ اسی کو ہم لوگ اردو میں پہلا پارا بولتے ہیں، عرب والے الجزء الاول بولیں گے اسے۔ تو یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں سورہ فاتحہ میں بتایا گیا تھا، تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ مکی سورت اور مدنی سورت کسے کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں سبق نمبر 1 میں۔ آج سورہ بقرہ کی شروعات ہوگی انشاءاللہ، اور یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں مکمل 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ آج ہم 4 آیتیں پڑھائیں گے آج کے سبق میں۔ تو جو لوگ اپنا سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، قرآن شریف کو سیکھنا چاہتے ہیں اور آسانی کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں اور تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ سبق کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آج یہ دوسرا سبق ہے۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ تعوذ کسے کہتے ہیں اور تسمیہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ اس سے قبل سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ میں بتایا جا چکا ہے۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں کچھ وقفہ لوں گا، اس میں آپ بھی اپنے سبق کو اس کو دہراتے رہیں ہمارے ساتھ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ چلیے آیت نمبر 1، سورہ بقرہ، آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ اس سے اور اس جیسے قرآن شریف کے اندر اور بھی حروف آئیں گے، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، حروف مقطعات۔ ان حروف کے ہجے نہیں ہوتے اور اس کے معنی بھی نہیں معلوم ہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس کو اسی طریقے سے پڑھیں، اور دیکھیے مد ہے، اور یہ مد جو ہے یہ مد لازم ہے، تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں، زیادہ کھینچیں گے۔ الف لام میم۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ابھی میں اس کا ہجے کروں گا، لیکن اس سے قبل یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھ لیجئے، اور آگے بھی قرآن شریف کے اندر اس طریقے سے قاعدہ آئے گا، تو اسی وقت اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ دیکھیے آپ اوپر 3 نقطے دیکھ رہے ہیں، یکے بعد دیگرے، یعنی جب بھی 3 نقطہ آئے گا تو 2 مرتبہ آئے گا، 1 اور 2۔ صرف
اکیلا 3 نقطہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا ایک جوڑ بھی ہوگا، آپ دیکھ لیں۔ تو اب اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ آپ وقف کریں گے۔ اگر آپ اس جگہ پہ پہلے جگہ پہ وقف کر دیا تو دوسرے کو ملا کے پڑھیں گے، اور اگر پہلی جگہ پہ آپ نے ملا دیا تو دوسری جگہ پہ آپ وقف کریں گے۔ یعنی دونوں جگہوں پہ آپ وقف نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی نے یہاں پہ لا ریب کہا اور پھر یہاں پہ فیہ کہہ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کسی ایک کو ملانا ہے اور ایک جگہ پہ وقف کرنا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو چلیے، عام طور سے جب قراء حضرات اور حفاظ کرام جب پڑھتے ہیں تو فیہ پہ وقف کرتے ہیں، یہ پہلا ملا دیتے ہیں۔ لا ریب فیہ عام طور سے وقف ہوتا ہے، تو آپ لوگ بھی لا ریب پہ وقف نہیں کریں بلکہ لا ریب فیہ پہ وقف کریں، یہاں پہ وقف کرنا ہے آپ کو۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس سے قبل سبق میں سورہ فاتحہ میں بتایا گیا کہ را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو اسے پر کر کے یعنی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ ہدی للمتقین۔ اب چلیے، اب اس کا ہجے کرتے ہیں۔ ذال کھڑا زبر، ذا لام زیر لی، ذالی کاف لام زبر کل، ذالکل کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کی تا کھڑا زبر کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیے، کی تا، با پیش بو، کتابو، ذالکل کتابو، صاف صاف بولیں، آپ بھی بولیں، ذالکل کتابو۔ لام الف زبر لا، را یا زبر ری، با زبر با، لا ری با، فا یا زیر فی، یا ساکن ہو، ساکن اسے کہتے ہیں جس حرف پہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جزم کہلاتا ہے، جس حرف پہ جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، تو جب بھی یا ساکن ہو یعنی اس پہ جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو اس وقت وہ یا جو ہے اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور اس وقت اسے کھینچ کر کے پڑھیں گے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی۔ اب یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ فی، ہا ساکن ہو جائے گا، فی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ چلیے آگے، ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل، یہ یا نہیں پڑھیں گے، یہ رسم الخط کے طور پہ یہاں پہ لکھا گیا ہے، دال کو لام سے ملا دیں گے۔ ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل، ہدل، لام لام ذلیل، میم تا پیش مت، تا زبر تا، اس کے اوپر تا کے اوپر تشدید ہے، اور جن حرف پہ تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس کو پہلے تو میم سے ملائیں گے تا، اور پھر تا کو زبر ہے تو پھر تا کو دوبارہ پڑھیں گے۔ میم تا پیش مت، تا زبر تا، مت، قاف یا زرقی، نون زبر نا، للمتقین، ہدل للمتقین۔ اب یہاں پہ آیت ہے تو یہاں پہ وقف کیجئے گا تو کیا ہوگا؟ نون کو ساکن کر دیں گے یعنی زبر کو ہٹا دیں گے، تو اب اس کو پڑھیں گے ہدل للمتقین۔ چلیے پھر سے یہاں سے دہرائیے، الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔
ہدی للمتقین. چلیے ہدی للمتقین تک آپ نے یاد کر لیا، پڑھ لیا. تو اب آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں. آیت نمبر 4 تک پڑھایا جائے گا آج. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما. اب اس جگہ پہ میں نے وقف کر دیا. اب اس جگہ پہ کوئی بھی علامت وقف، کوئی آیت وغیرہ نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں پیچھے سے پھر سے ملا کے پڑھنا ہوگا. اس کو اعادہ کہتے ہیں، اعادہ. تو یہاں پہ وقف کیا، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی جیم طا میم کچھ بھی نہیں بنا ہوا ہے. تو اب اعادہ کریں گے. تو کہاں سے اعادہ کریں گے؟ واو سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب اس کو ہجے کیجئے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، نون زبر نہ، الذین، یہ یا مدہ ہے، الذین. یا حمزہ پیش یو. دیکھیے واو کے اوپر جب بھی جزم بنا ہو تو اس وقت اس واو کو نہیں بلکہ حمزہ کو پڑھتے ہیں. اور جب حمزہ کو پڑھیں گے تو اس میں ایک قسم کا جھٹکا پیدا ہوتا ہے. یو نہیں بولیں گے، یو. یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واو پیش نو. دیکھیے یہاں پہ واو کے اوپر جزم ہے لیکن حمزہ نہیں ہے، تو یہاں پہ واو پڑھا گیا، کھینچ کر کے پڑھا گیا. کیونکہ واو ساکن یعنی واو جس واو پہ جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو تو اس وقت وہ مدہ ہوتا ہے. تو یہ واو مدہ ہے. میم زیر می، نون واو پیش نو، نون زبر نہ، یو مینون. تو یاد رکھیے جب بھی واو پہ حمزہ ہوگا تو اس وقت واو کو نہیں حمزہ کو پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ. یو مینون. اب دونوں آ گیا. دیکھیں یہاں پہ واو پہ حمزہ نہیں ہے اس لیے اس کو جھٹکا نہیں دیا گیا بلکہ اس کو کھینچ کے پڑھا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ واو مدہ ہے. الذین یؤمنون. آپ بھی بولیں الذین یؤمنون. با لام زیر بل، غین یا زبر غی، با زیر بی، بالغیبی. واو زبر وا، یا پیش یو، و یو. قاف یا زیر قی، و یقی، میم واو پیش مو، و یقیمو. یا مدہ ہے اور واو مدہ ہے، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. اچھا 3 حروف ہوتے ہیں جو کہ مدہ ہوتے ہیں. یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور الف سے پہلے زبر ہو. یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ، نون صاد زبر نص، وَيُقِيمُونَ، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا. یہ واو رسم الخط کے طور پہ یا لکھنے میں تو اس کو استعمال کیا جائے گا لیکن پڑھنے میں اس واو کو استعمال نہیں کریں گے. واو خالی ہے. صلا، تا زبر تا، صلاۃ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. واو زبر وا، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، وَمِمَّا. ایک قاعدہ یہاں پہ بھی سمجھ لیں، جس میم پہ تشدید ہو اس میم کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں.
یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر کے کچھ دیر کے لیے روک کے گنگناتے ہیں، اسے غنہ کہتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور صرف 2 حروف پہ غنہ ہوتا ہے، میم اور نون، اور وہ بھی میم نون پہ جب تشدید ہو تب۔ وَمِمَّا، را زبر را، زا قاف زبر زق، رزق، نون کھڑا زبر نا، حامیم پیش ہم، رزقناہم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس جگہ پہ قلقلہ کیا گیا ہے، رزقناہم۔ یا نون پیش یون، فازر فی، ینفی، یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد 15 حروف ہوتے ہیں، وہ جب بھی آئے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے، تو فا بھی حروف اخفا ہے۔ ینفی، قاف واو پیش قو، نون زبر نا، ینفقون، اور یہ کلر کو یاد رکھیے، جب بھی اس کلر میں حروف آئے تو اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ ینفقون، اب اس جگہ پہ جب وقف کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ینفقون۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اب اس آیت کو ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ آیت نمبر 4 اور آج کے سبق کا یہ آخر آیت ہے۔ پہلے رواں پڑھیں پھر ہجے کے ساتھ پڑھیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، والذین، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون واو پیش نو، نون زبر نا، یؤمنون، والذین یؤمنون، بازر بی، میم الف زبر ما، بما، حمزہ نون پیش ان، زازر زی، لام زبر لا، انزل، بما انزل، اس جگہ پہ اخفا کریں گے، زا بھی حروف اخفا میں سے ہے، ایک طرف سے یاد کرتے جائیے، فا اور یہ زا 15 پورے حروف ہوتے ہیں، 2 حروف آپ نے آج کے سبق میں یاد کر لیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ آگے سبق میں کچھ حروف آتے جائیں گے اور اس کو آپ یاد کرتے جائیں گے تو 15 حروف آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے، اور ایسے اکٹھے یاد کرنے میں بہت دشواری پیش ہوتی ہے۔ بما انزل، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، کاف زبر کا، الیک، واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، لام زبر لا، وما انزل، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، یہ وہی ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا۔ میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام زیر لی، کاف زبر کا، من قبلی کا، یہ تیسرا حرف قاف، نون ساکن کے بعد قاف آیا،
یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا تھا، یہاں نون ساکن کے بعد زا تھا، اور یہاں نون ساکن کے بعد قاف. تو آپ نے 3 حروف اخفا یاد کر لیا آج کے سبق میں. قبلی کا، اور یہ جو لال کلر سے جو حروف ہیں یہ سب حروف قلقلہ ہیں. قلقلہ، قلقلہ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. آج کے سبق میں آپ نے یہاں پہ قاف اور با 2 حروف قلقلہ پڑھا. تو قبلی کا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وقف کی حالت میں قبلک، واو زبر وا، با لام زیر بل، وبل، حمزہ کھڑا زبر آ، وبل آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، وبل آخراتی، کھڑا زبر ہے کھینچ کر کے پڑھیں گے، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کا ہی قائم مقام ہوتا ہے. اور زبر زیر پیش یہ حرکت کہلاتے ہیں، اس کو جلدی پڑھیں گے. وَبِالْآخِرَةِ، حامیم پیش ہم، یا واو پیش یو. دیکھیں یہاں پہ واو کے اوپر حمزہ نہیں، اس لیے یہاں پہ جھٹکا نہیں دیں گے، یہاں پہ کھینچ کر کے پڑھیں گے کیونکہ واو سے قبل پیش ہے اور واو ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم آیا. یا واو پیش یو، قاف زیر قی، یوقی، نون واو پیش نو، یوقینو، نون زبر نہ، یوقینون، وقف کی حالت میں یوقینون. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب اس آیت کو ایک دفعہ پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، قبلک، قلقلہ کریے، قبلک. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. صدق اللہ العظیم. اپنے اپنے سبق کو یاد کیجئے، تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کو پڑھنے والے، قرآن شریف کو پڑھنے والے بنے. چلیے پھر ملتے ہیں آنے والے سبق میں انشاءاللہ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.